مروی ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت حاتم عاصم علیہ رحمہ سے فرمایا، بتاؤ میرے پاس آتے جاتے تمہیں کتنا عرصہ ہوا؟ تم کتنے دنوں سے میرے پاس میں آتے جاتے ہو؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت مجھے آپ کے پاس میں 30 سال آتے جاتے ہو گئے ہیں، 30 سال سے میں آپ کی خدمت میں آتا جاتا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا علم حاصل کیا؟ مجھے آج بیان کرو، بتاؤ۔ حاتم عاصم نے عرض کیا، حضرت میں نے اس عرصہ میں کل 6 باتیں سیکھی۔ 6 باتیں یعنی 30 سال میں صرف 6 باتیں سیکھی ہیں۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان پر میں نے ٹھیک عمل کر لیا، یعنی 6 باتوں پر اگر ٹھیک عمل کر لیا تو امید ہے کہ وہ مجھے فتنہ دنیا سے بچا دیں گے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ وہ کیا ہیں کہ شاید میں بھی ان پر عمل کر کے نجات پالوں۔ حاتم عاصم نے پہلے یہ شرط بیان کی، لیکن دوستو یاد کرو، یہ 6 وہ چیزیں ہیں جن کو میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان 6 چیزوں کے اوپر اگر آپ بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ بھی فتنہ دنیا سے بچیں گے۔ اور یہ 6 چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں ہر ایک مومن مسلمان کی زندگی میں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، میں نظر کہ تو مجھے دکھا کہ میں بھی انہیں جانداروں میں سے ہوں جن کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں نے جان لیا کہ میرے لیے جو رزق اس نے رکھا ہے وہ مجھے ضرور پہنچے گا۔ میں کہیں ہوں جہاں میرا رزق لکھا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، جو رزق میرے ذمہ کرم پر لکھا ہے وہ مجھے ضرور پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھی جیسے عظیم جانور کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، رزق دیتا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، ہاتھی جیسے عظیم جانور کو بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے، اور مچھر جیسے ایک صغیر یعنی چھوٹے سے جانور کو بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے، اور مچھر کو بھی اس کے حقیر و صغیر ہونے کی وجہ سے اللہ بھول نہیں جاتا ہے، فراموش نہیں فرماتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے۔ لہٰذا جب مجھے یہ سب دکھ گیا اور معلوم ہو گیا تو میں نے اپنا امر اللہ کو سونپ دیا۔ جتنے کام تھے میرے مسئلہ روزی سب میں نے خدا کے حوالے فرما دیے، خدا کے حوالے کر دیا، سب اللہ کو سونپ دیا، اور کار عبادت میں مشغول ہو گیا، یعنی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا، اور اب غیر عبادت کے لیے میں فکر مند نہیں رہتا بالکل، بلکہ جتنا میرا وقت عبادت کے علاوہ دیگر کاموں میں لگا کرتا تھا وہ سارا وقت میں اب صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگاتا ہوں۔ یہ سن کر ان سے حضرت شقیق بلخی نے فرمایا، کتنا عمدہ ہے وہ مفہوم جو تم نے اخذ کیا اس آیت کریمہ سے، وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، قرآن سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے۔ دوستو تو اس کے اوپر ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم رزق کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں، اللہ رب العزت جیسے ہاتھی جیسے بڑے جانور کی رزق عطا فرما رہا ہے، دے رہا ہے، اور مچھر جیسے صغیر حقیر جانور کو اس کو حقیر صغیر سمجھ کر کے فراموش نہیں فرما رہا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے اللہ رب العزت فراموش فرمائے گا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میں جبریل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ اس وقت تلک کر کے کوئی موت نہیں ہوتی، اس وقت تلک کر کے کوئی انسان نہیں مرتا ہے جب تلک کر کے وہ اپنے ذمے کا رزق پورا نہ کھا لے۔ یہ پہلی بات ہے جس کو میں نے حدیث سے اور قرآن سے بھی آپ کو بتایا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، دوسری بات عرض کیا، حضرت میں نے اس ارشاد ربانی سے انما المؤمنین اخوہ میں نظر کے تو مجھے دکھا کہ جملہ اہل ایمان میرے اپنے بھائی ہیں، اور یہ کہ بھائی کو بھائی پر شفقت کرنی چاہیے، نیز میرے خیال میں لوگوں میں باہمی عداوت جو واقع ہوتی ہے اس کا اصل سبب حسد ہے، تو میں نے
تو میں نے محنت و مشقت و کوشش کر کے حسد کی بیماری کو اپنے دل سے نکال باہر کیا، حتیٰ کہ میرے دل کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر مشرق میں کہیں دور سے دور بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی غم لاحق ہو تو میں ایسا غمگین ہو جاتا ہوں گویا وہ مصیبت خود مجھ پر آ پڑی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو مغرب میں کوئی بھلائی ملی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے گویا وہ بھلائی خود مجھے ملی۔ یہ سن کر حضرت شقیق علیہ رحمت الرضوان نے ان سے فرمایا سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے وہ جو تم نے سمجھا، تیسری وجہ کیا ہے بیان کرو۔ تو حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسری وجہ بیان فرمائی جو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے سیکھی تھی۔ بس اب آپ بتائیے کہ یہ دوسری بات ہے، اس دوسری بات میں آپ کا دل گرنا لگتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان، دور دراز مسلمان کی خبر آپ تک پہنچتی ہے کہ وہ غمگین ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے دل سے حسد کو صاف کیجیے، حسد کو ختم کر دیجیے۔ انشاءاللہ رب العزت اگر کہیں بھی مسلمان کو کوئی پریشانی دنیا کی کسی کونے میں دقت ہوگی تو انشاءاللہ رب العزت آپ کو بھی پریشانی ہوگی، اور دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی مسلمان بھائی کو خوشی ہوگی تو انشاءاللہ رب العزت آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ تیسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی، عرض کیا کہ حضرت میں نے ماحول میں نظر کی تو میں نے یہ پایا کہ ہر انسان کے لیے اس کے ذوق کے مطابق کوئی حبیب، بہت پیارا دوست ہوتا ہے، یعنی ہر ایک انسان کے پاس میں ایک نہ ایک دوست ہوتا ہے جس سے وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، سارے راز اس سے کہہ دیتا ہے، ہر بات اس سے کہنے میں وہ جھجکتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اپنے دوست سے وہ ساری بات کہتا ہے۔ ایک نہ ایک دوست ضرور ہوتا ہے، ایک نہ ایک حبیب ضرور ہوتا ہے، اور حبیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طور و طریقے سے اپنے حبیب کی محبت ظاہر کرے۔ میں نے غور کیا کہ میرا حبیب کون ہے، میرا حبیب کون یا کیا ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ ملا کہ میرا حبیب اللہ تعالیٰ اور اس کی طاعت ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی طاعت ہے۔ نیز یہ پایا کہ بجز طاعت الہی کے دیگر سب پیاری چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ طاعت مولا ہی میرا سب جگہ ساتھ دے گی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ساری کی ساری چیزیں چھوڑ جائیں گی، چاہے میں گھر کے لیے ہوں، دوستوں کے لیے ہوں، یا پیسے کے لیے جی رہا ہوں، تمام ساری چیزیں، آپ دنیا کی ہر ایک چیز کو لے لیجئے، ساری چیز ختم ہو جائے گی، ساری چیز ساتھ چھوڑ جائے گی، یہاں تک کر کے وہ دوست جس کو میں نے اپنا عزیز بنایا تھا وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو میں نے اس کو دوست اپنا بنایا جو کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، اور میں نے پایا کہ وہ دوست میرا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہے۔ سب جگہ وہ اللہ رب العزت کی دوستی، طاعت میں ساتھ دے گی، قبر میں بھی اللہ رب العزت کی طاعت ساتھ دے گی، حشر میں بھی اور پل صراط پر بھی۔ تو اس لیے میں نے سب محبوبوں اور محبوب مشغلوں سے قطع تعلق کر لیا، یعنی ان سے دوری اختیار کر لی، ان سے میں دور رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کو دوست بنا لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا خوب ہے وہ جو تم نے سمجھا، کتنا اچھا ہے تمہارا یہ ماخوذ، اور بتاؤ چوتھی بات تم نے کیا مجھ سے سیکھی ہے۔ یعنی 6 باتیں حضرت عاصم نے ان سے سیکھی تھی، حضرت حاتم عاصم نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جس کی انہوں نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ چوتھی بات عرض کیا حضرت میں نے معاشرے میں نظر ڈالی تو مجھے یہ ملا کہ ہر انسان کے لیے ایک نہ ایک دشمن ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے لیے، چاہے میں ہوں میرے لیے بھی ایک دشمن ہے، آپ ہیں آپ کے لیے بھی ایک دشمن ہوگا، کوئی بھی ایسا دنیا کے کونے میں نہیں ہے۔ اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر ہے تب بھی آپ بتائیے کہ ہاں آپ کا دشمن ہے، ہاں اور نہ کا جواب دیجیے اگر آپ اس کا نام نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہر نہ انسان کا ایک نہ ایک دشمن ہوتا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ دشمن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دشمن سے دشمنی رکھے، اس سے ہوشیار چوکنا رہے،
پھر میں نے دیکھا میرا دشمن کافر انسان بھی ہے اور میرا دشمن شیطان بھی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کافر کی عداوت شیطان سے آسان تر ہے، یعنی کہ کافر کی دشمنی شیطان کی دشمنی سے بہت آسان ہے، اس لیے کہ اگر کافر لڑے گا اور اس نے مجھے مار ڈالا تو میں شہید ہوا، مجھے شہادت نصیب ہوئی، اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تب بھی میں مستحق اجر ہوں، تب بھی مجھے ثواب ملے گا۔ اور شیطان کی عداوت کو میں نے نہ جانا کہ وہ بہت سخت ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے ساتھ مجھے دوزخ میں لے جائے، لہٰذا میں اس کی عداوت میں مشتغل ہو گیا ہوں، اور جب تک جیوں گا، جب تک زندگی رہے گی، سانس باقی رہے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دشمنی رکھوں گا۔ اور میں نے غیر شیطان کی عداوت پیچھے چھوڑ دی، میں نے جو میرے کافر انسان دشمن تھے میں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، میں ان سے دشمنی نہیں رکھتا۔ شیطان سب سے بڑا دشمنی ہے، میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ تو مجھے دکھائی دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوزخ میں چلوں، تو جب تک جیوں گا اس سے دشمنی رکھوں گا۔ یہ سن کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، واہ کتنا اچھا ہے جو تمہارے فہم میں آیا، اب بتاؤ پانچویں بات کیا ہے۔ سیدی حاتم عاصم نے پانچویں بات عرض کیا کہ حضرت میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے لیے ایک گھر ہے، ٹھہرنے کے لیے ٹھکانہ ہوتا ہے، زمین پر بھی دنیا پر بھی ایک گھر ہے، مرنے کے بعد میں بھی ایک گھر ہے، ہر ایک انسان کے لیے ایک گھر ہوتا ہے۔ دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے انسان نمازوں کو ترک کرتا ہے، روزوں کو ترک کرتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ پانچویں بات، ہر ایک انسان کے لیے ٹھہرنے کے لیے ایک گھر ہوتا ہے، اور گھر کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہو، تعمیر کیا ہوا ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری منزل قبر ہے، لہٰذا میں خانہ قبر کی تعمیر میں لگ گیا ہوں، حضرت موصوف نے فرمایا، بہت خوب، کتنا اچھا سمجھا تم نے، اب بتاؤ چھٹی بات کیا ہے۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، چھٹی بات عرض کیا، حضرت میں نے غور کیا تو پایا کہ ہر شخص کا کوئی طالب، یعنی پکڑنے کے لیے کوئی ڈھونڈنے تلاش کرنے والا ہوا کرتا ہے، ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا محبوب ہوتا ہے جو اس کو تلاش کیا کرتا ہے، تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کو ڈھونڈنے والا ہوا کرتا ہے۔ پھر مجھے دکھا کہ میری تلاش میں موت کا فرشتہ ہے، اور میں جانتا نہیں کہ وہ کب مجھے آدھا پہنچیں گے، لہٰذا اس کے لیے تیاری میں جٹ گیا ہوں۔ میری مثال نئی نویلی دلہن کی طرح ہے جو زفاف کی رات کے لیے شوہر کے گھر پہنچا دی جاتی ہے اور وہ شوہر کے انتظار میں رہتی ہے، اسی طرح میں ملک الموت کے انتظار میں تیار بیٹھا ہوں، تو جب بھی وہ آئے گا میں اس سے ذرا سی مہلت نہیں مانگوں گا، اور نہ وہ کسی کو مہلت دیتے بھی ہیں، میں اس سے ذرا سی مہلت بھی نہیں مانگوں گا اور نہ ہی وہ کسی کو مہلت دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، آج تلک کر کے ملک الموت نے کسی کو مہلت دی ہے؟ کسی کو کہیں پر بھی مہلت دی ہے؟ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ موت جب آئے گی تو موت کا فرشتہ آ کر کے دبوچ لے گا، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ سو رہے ہوں، چاہے آپ نہر میں ہوں، سمندر میں ہوں، یا گھر پر ہوں، بیابان میں ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، جب موت کا وقت آئے گا تو موت کا فرشتہ آ دبوچ لے گا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کتنی عمدہ ہے وہ بات، کتنی پیاری ہے وہ بات جس تک تمہارا فہم پہنچا۔ اگر میں نے بھی ان سب باتوں پر عمل کر لیا تو میں اور تم دونوں نجات پا لیں گے۔ یہ وہ 6 باتیں تھیں جن کو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں کہ 30 سال میں نے صرف یہ 6 باتیں آپ سے سیکھی ہیں،
30 سال کا عرصہ گزرا، 30 سال کا زمانہ گزرا، 30 سال میں صرف 6 باتیں سیکھی ہیں اور وہ ان 6 باتوں میں میری پوری زندگی آتی ہے۔ اسی طریقے سے 6 باتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہر ایک انسان کی زندگی آتی ہے۔ ہر ایک انسان غور کرے اور ان 6 باتوں کے اوپر وہ عمل کرے کہ رزق دینا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ رب العزت جب سب کو رزق عطا فرما رہا ہے، بڑا سا بڑا جانور آپ دنیا میں لے لیجئے، اس کو اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چھوٹا جانور آپ لے لیجئے، چونٹی لے لیجئے، مچھر لے لیجئے، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو تمہیں بھی مجھے بھی رزق اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہم اور آپ کو ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا، جس سے ہم آپس میں مسلمان بھائی ہیں، تو اللہ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے دل کو اس طریقے سے پاک و صاف کریں اور اپنے بھائی کے لیے اتنا درد پیدا کریں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور وہاں خبر پہنچے کہ میرا مسلمان بھائی پریشان حال ہے، تو اس کو وہاں پریشانی ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جیسے حالات چل رہے ہیں، اس حالات میں اگر میرے مسلمان بھائی کو کہیں بھی پریشان کیا گیا ہے تو ہمیں یہاں پر بھی غم ہونا چاہیے۔ ہاں، کسی میرے مسلمان بھائی کو کہیں پر بھی اگر اسے خوشی میسر ہوئی ہے، اسے پیسے ملے ہیں، اسے منافع ہوا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن آج اس کے خلاف ہو رہا ہے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ جو اس کا بھائی امیر ہو جاتا ہے، پیسے والا ہو جائے، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر تیسری بات بیان کی کہ ہر ایک انسان کا ایک دوست ہوتا ہے، میں نے اپنا دوست اللہ رب العزت کو بنایا۔ چوتھی چیز بیان کی کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک دشمن ہوتا ہے، میرا دشمن شیطان تھا، میں نے شیطان سے بچنے کے لیے شیطان سے پکی دشمنی کر لی اور ہر وقت اللہ کی میں عبادت میں لگا رہتا ہوں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ اور پانچویں چیز بیان کی کہ ہر ایک انسان کا ایک دوست ہوتا ہے، ہر ایک انسان کو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک انسان کا ایک ٹھہرنے کے لیے گھر ہوتا ہے۔ پانچویں بات کہ جس کو وہ بناتا ہے اس میں رہنے کے لیے، جب وہ اس میں رہتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تمام تیاریاں کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، اچھی طریقے سے بناتا ہے، فرش وغیرہ لگاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میرا گھر کیا ہے، تو میں نے اخذ کیا کہ مرنے کے بعد میں میرے پاس میں صرف ایک گھر رہے گا، وہ قبر کا گھر ہے، وہی ایک ایسا گھر ہے جس کی مجھے تیاری کرنی چاہیے۔ تو میں نے قبر کی تیاری کرنا شروع کر دی اور قبر کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں دنیا کے گھر کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ چھٹی بات بتائی کہ ہر ایک انسان کو ایک ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، ایک تلاش کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کہاں گیا ہے، کدھر گیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کون لگنے والا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میرے پیچھے ملک الموت ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنے ٹائم پر آ کر کے مجھے دبوچ لے گا، کتنے ٹائم کے اوپر آ کر کے دبوچ لے گا۔ اور آج تلک کر کے اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے، کسی کو آج تلک کر کے اس نے خبر نہیں دی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے ملک الموت آ کر کے دبوچے، میری روح نکالے، تو میں اس سے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ مانگوں، اور نہ ہی آج تلک کر کے اس نے کسی کو ایک لمحہ کے لیے مہلت دی ہے آج تلک کر کے۔ تو یہ 6 باتیں ہیں، ان 6 باتوں کو آپ بھی اپنی زندگی میں بنا لیجئے کہ انہی 6 باتوں کے اوپر عمل کریں۔ ایک پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ رزق کی، دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی مومن مسلمان بھائی کی، تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے اللہ سے دوستی کی، اور چوتھی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ بات ہے دشمنی کی، پانچویں بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ بات ہے گھر بنانے کی، چھٹی بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے موت کی بات۔ تو ان 6 باتوں کے اوپر آپ غور و فکر کریں، ان کے اوپر بھی عمل کریں۔ جس طریقے سے 30 سال میں شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیکھا، حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیکھا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی سیکھیں۔ اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو، یہ جانکاری جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں،
اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آپ آن کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ کو دینی باتیں انشاءاللہ رب العزت سننے کو ملیں گی، حکایاتیں سننے کو ملیں گی، واقعات سننے کو ملیں گے، بادشاہوں کی جو شہزادیاں ہیں، شہزادے ہیں، ان کی کہانیاں سننے کو ملیں گی، اور اسی طریقے سے آپ کو جلسے جلوس کی بھی انشاءاللہ رب العزت اسی چینل کے اوپر ویڈیوز ملیں گے۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔